آگے دیکھیے رکوع نمبر 2 ہے، آیت 87 سے 93، حلال اور حرام کی پابندیاں اس کا ٹاپک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہ کرے گا۔ اس کا ٹاپک اگر لکھنا چاہیں تو ابھی سے لکھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ قسم کا کفارہ، قسمیں کھانے کے بعد اگر توڑنی پڑے تو کیا کرو۔ فرمایا اس کا کفارہ 10 مسکینوں 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے۔ بلکہ اس کو شروع سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا یعنی ایوریج، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے، اور جن کو اس کی قدرت نہ ہو تو 3 دن روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ زبان کی ایک ہلکی سی لغزش کا کفارہ 3 روزے، کیونکہ آج ہمیں وہ غلام اور دوسرا قصہ تو نہیں دکھتا نا، تو آج کے دور میں روزے رکھے جائیں گے، تو سوچ کے بولیے اس کا یہ مطلب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آگے حرمت شراب کے سلسلے کی آخری آیت ہے۔ بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور دھان اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے، اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تمہیں باز رکھے، سو اب بھی باز آ جاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور احتیاط رکھو۔ اگر اعراض کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھا پی چکے ہوں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری بھی کرتے ہوں اور ایمان بھی رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ہے جی خوبصورت سی آیتیں جس میں حلال اور حرام کی کچھ پابندیوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں صحابہ کرام کے اس عمل کو سامنے رکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ بیلنس لائف گزارو، متوازن زندگی۔ پھر رہبانیت کا اسلام میں حصہ نہیں۔ کچھ صحابہ نے خواہش کی تھی کہ ہم شادی نہیں کرتے تاکہ ہم پورا وقت ہی اللہ کے بن جائیں، کچھ نے کم رات کو سوئیں گے نہیں، اسی طرح سے کچھ اور خواہشات تھی، تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ میرا اسوہ ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہمارا دین کھانے پینے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ کچھ نہیں کھانا، کیوں بھائی؟ اسٹرابریز نہیں کھانی، کیوں؟ کہنے لگے جنت میں کھائیں گے، تو پھر دنیا کی ساری اسٹرابریز کو شپ کروا دیجیے جنت میں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھے کپڑے نہیں پہننے، تو سارا اچھا کپڑا کس کے لیے بن رہا ہے؟ اللہ نے ریشم کے کیڑے کو کس کا خادم بنایا؟ پیور کاٹن کس کے نصیب میں ہے؟ یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اصل بات ہے خوب اچھا کھاؤ، خوب اچھا پہنو اور خوب اچھے کام کرو، حساب خود ہی ہو جائے گا۔ اگر دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، جلانے کے لیے اور شو آف کے لیے کرتے ہو تو یہ سب کچھ حجت بھی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح حلال اشیاء کا استعمال حدود میں رہ کر کرنا ہے۔ اب اس آیت 90 پہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ حرمت شراب کی آخری آیت تھی۔ صحابہ کرام نے حکم سنتے ہی ساری شراب بہا کر اپنے خالص ایمان کا ثبوت دیا۔ اس پہ حضرت انس سے ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ جس میں پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ اس وقت لوگ کھجور کی شراب پیتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے ایک اعلان کرنے والے کو مدینہ کی گلیوں میں اعلان کے لیے بھیجا کہ جا کر بتا دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو طلحہ نے کہا باہر لے جا کر اس شراب کو بہا دو۔ چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہا دی۔ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی تو بعض لوگوں نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی۔ پھر اس پہ اگلی آیتیں اللہ نے اتاری جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میرا ایک سوال ہے اپنے آپ سے بھی، آپ بھی کر لیجئے، اتنی جلدی عمل کیسے ہو گیا؟
شراب تو سب سے مشکل چیز ہے جو کوئی عادی چھوڑ سکے، اس لیے کہ مما عرفوا من الحق، حق کی معرفت کے بعد اللہ کوئی چیز حرام کہہ دے اور بندہ اس کو تھام کے رکھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ دل میں شکر اور تقوی کی کیفیت ہوگی، اللہ کو پہچان لیں گے، اتنا اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا۔ ہونٹوں کو لگے ہوئے جام ٹوٹے تھے۔ 19 سینچری کے بالکل شروع میں امریکہ نے کمپین چلائی تھی شراب کی حرمت پہ۔ حرمت سے مراد یہ کہ پروہیبٹڈ کر دو، کیونکہ بہت سارے حادثے ہوتے تھے، بہت نقصان ہوا۔ 5-6 سال تک وہ لاز رکھے، لیکن بعد میں اٹھا لیے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ ذرا سا موقع ملے تو سب سے زیادہ لوگ شراب چوری کرتے ہیں۔ لیکر سٹورز کے باہر اکثر قتل ہوتے ہیں، ہم نے خود بھی قریب رہ کر دیکھا ہے کچھ جگہوں کے۔ شرابی کا جب نشہ ٹوٹتا ہے نا تو رات کو سٹورز کے باہر جا کے پتھر سے اس کے شیشے توڑتا ہے اور اندر سے شراب چوری کرتا ہے، اور اکثر بھی قتل ہو جاتے ہیں وہاں۔ لیکن صحابہ کو کس چیز نے اتنا سنجیدہ بنا دیا کہ میں شراب پیوں؟ اور شراب کیوں حرام ہے؟ ایک جملے میں اس کا جواب ہے عقل کی حفاظت۔ شریعت نے آپ کی میری 4 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جان کی، اس لیے قتل حرام ہے، مال کی، اسی لیے چوری کی سزا ہے، اور عقل کی بھی، اس لیے شراب کی حد ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں مسلمانوں میں نہیں ہو سکتی۔ شراب بندے کو بے حس کر دیتی ہے، خود غرض کر دیتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے اس مسلم ملک میں شراب پی جا رہی ہے۔ کالجز میں بچے شراب لائے اور پکڑے گئے، یہ میں نے خود دیکھا سنا۔ اور ہماری پارٹیز میں شراب، ہماری میٹنگز میں شراب، ہماری کئی چیزوں میں شراب ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہماری ایئر لائن میں شراب نہیں ہے۔ باہر کی دنیا میں بھی سفر کرتے ہوئے پی آئی اے شراب نہیں دیتا، اللہ کرے کہ یہی قانون باقی رہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس بے حسی کو دور کیا جائے۔ شرابی کو دوسرے کا دکھ درد ہی نہیں محسوس ہوتا، اور جوئے کے ساتھ اس کا نام ہے۔ کسی نے کہا شراب تیرا برا ہو، تیرا نام بھی لیا گیا تو جوئے کے ساتھ۔ جہاں گیمبلنگ ہوگی وہاں لیکر ہوگا، جہاں لیکر ہوگا وہاں گیمبلنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان ساری خرافات سے ہمارے اس معاشرے کو بچا دے۔ آج جتنا زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اتنا لوگوں کو دین دیجیے، خود بخود چھٹ جائے گا یہ سب کچھ انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور پابندی جو کہ اس دور میں لگائی گئی تھی، کیونکہ صحابہ کے لیے یہ سب کچھ بہت تھا۔ صرف اتنی بات جان لیجئے کہ صحابہ ہر بات سن کے عمل کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کا ہر عمل تقوی پہ مبنی ہوتا تھا۔ اللہ کی محبت میں چور تھے صحابہ، اللہ سے بے حد محبت کرنے والے ہونے کے باوجود اللہ کی پکڑ سے ڈرتے بھی تھے، اور ایمان پہ ثابت قدم بھی رہتے تھے، محسنین تھے، نیک کردار تھا، اس لیے بات مانتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اسی بات کی عادت ڈال دے کہ ہم بات سنیں اور فوراً عمل کرنے لے بن جائیں۔ اس رکوع میں میرے اور آپ کے لیے عمل کی باتیں کیا ہیں؟ حدوں سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی بی بیلنسڈ، ڈونٹ بی ایکسٹریمسٹ۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، قسموں کی حفاظت کرنی ہے، تقوی اور احسان کرنے والا بننا ہے، ایمان اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور شکر ادا کرنا ہے، اور جتنی حرام چیزوں کا یہاں تذکرہ ہے اس سے بچنا ہے۔ آگے آیت نمبر 94 سے 100 رکوع نمبر 3 ہے۔ ٹاپک ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا، جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بس جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا، اور تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے
مہینے کو بھی اور حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوں، یہ اس لیے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے، اور رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، یہی بات ادھر بھی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں، گو کہ آپ کو ناپاک کی کثرت بھری لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ یہاں یا اولی الالباب کی بات ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو حکم سن کر مان جائے۔ صحابہ کرام کے کچھ امتحانوں کا تذکرہ ہے۔ یاد رکھیے کہ شکار عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ جب احرام کی حالت میں شکار کی پابندی آئی تو بہت ہی بڑا مرحلہ تھا۔ ایک موقع پہ، خاص طور پہ سفر حدیبیہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں شکار بالکل پاس سے گزر رہے تھے، لیکن صحابہ نے چونکہ عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا تو انہوں نے شکار نہیں کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شکار کو ان کے بالکل اتنا قریب کر دیا کہ اگر ہاتھ بھی بڑھاتے نا تو وہ شکار ان کے ہاتھوں میں آ جاتا، لیکن اللہ نے کہا میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ لکھیے کہ آزمائش ہمیشہ من پسند چیز پہ آتی ہے۔ آپ جس بچے کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں نا، اللہ رحم کرے اسی بچے کی آزمائش آ جائے گی زندگی میں۔ اللہ نہ کرے کسی کے اکلوتے بچے پہ آزمائش ہے۔ 20 مثالیں موجود ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا جوانی میں چلا گیا، ایک ہی بیٹا تھا بگڑ گیا، ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی اسی کو طلاق ہو گئی۔ یہ فطرت ہے۔ اللہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ یہ دیکھیے گا، ادھر دل سے نکال کر نا اپنے ان بچوں کو باہر رکھ دو۔ دل اللہ کی جگہ، اللہ سے محبت کی۔ آپ انسانوں میں کسی رشتے کو، مثلا کسی کو اپنے شوہر سے بڑی محبت ہوتی ہے، شوہر اس کا ویک پوائنٹ ہے، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتی اس لیے جو کہتے ہیں میں وہ کروں گی۔ اللہ نہ کرے اسی شوہر کی طرف سے ایسی آزمائش آ جائے کہ جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ تو کیا پتہ چلا؟ صحابہ کرام کا امتحان ہوا حالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت کے ساتھ، لیکن چونکہ فرما بردار تھے تو اس بات کو مان گئے اور نافرمانی سے رک گئے۔ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرنے والے الگ ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام یہاں بھی بازی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی ایسا ایمان دے دے کہ بات سن کر ماننے والے بن جائیں۔ پھر آیت 96 سے 99 میں کیا ہے؟ احرام میں شکار کے احکامات ہیں۔ سمندری شکار کر سکتے ہیں، خشکی کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے میرے لیے اللہ کی رضا کو پانے کے کام کیا ہیں؟ اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، حدوں سے تجاوز نہیں کرنا اور ناپاک چیزوں پہ دل نہ بڑھے، دل نہ جائے، یعنی آپ کو وہ چیز اچھی ہی نہ لگے جو پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے اور گناہوں کے کفارے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اس پہ ڈال دے۔ کوئی چیز حرام ہے اور آپ اس پہ لگے رہے، کوئی چیز جس پہ اللہ ناراض ہے اور وہ آپ کی زندگی میں رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کہ مومن کے لیے اللہ کی ناراضگی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ بس اللہ ہمیں وہ ایمان اور تقوی عطا کر دے۔ آگے ہے رکوع نمبر 4 آیت 101 سے 108، کثرت سوال کی ممانعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور جو کہ اس وقت کے قرآن نزول ہے، یعنی نزول قرآن کا موسم ہے، مراد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن پاک تو نازل ہو ہی رہا تھا، اور اگر تم اس وقت میں وہ باتیں پوچھو گے، یعنی مراد یہ کہ صحابہ کرام کو اتنی احتیاط کیوں سکھائی گئی تھی سوالوں میں، کیونکہ بھی وحی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اگر وہ سوال کرتے اور اس کے بدلے میں کوئی وحی آ جاتی تو پھر ان کے لیے اس کو نبھانا مشکل ہوتا۔ تو پوری زندگی میں صحابہ نے جو میرا لے 10-12 کہہ لیں، ٹوٹل 13-14 جس میں سے صحابہ کے کچھ 10 سے 12 سوال تھے جس پہ آیات یسألونک سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے سوال پوچھنے سے زیادہ عمل کرنے والا ذہن ہونا چاہیے۔ جتنا سوال پوچھیں گے نا اتنی عمل کی خواہش کم ہونے لگتی ہے۔ یہ ایک فطری سا اصول دیکھا گیا، اللہ نوز دی بیسٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کثرت سوال سے روک لیا۔ پھر فرمایا، دوبارہ اس کو سنیے گا، اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں،
اور اگر تم زمانہ نزول قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے. ایسی باتیں تم سے پہلے اور بھی لوگوں نے پوچھی تھی، اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے. یعنی سوال تو بڑے پوچھتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتے. ہر ایک سے پوچھتے ہیں یہ حرام ہے، اچھا کنوینئنٹ اسٹور کا کھانا کھا سکتے ہیں، اچھا سود لے سکتے ہیں، اچھا چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں. ہر آنے والے اسکالر سے لوگ پوچھتے ہیں، ہر مہمان سے پوچھتے ہیں، اور بعد میں کرتے کیا جو یہ دل کا مفتی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوال پوچھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ ہم کو. یہ ان کے وہ جانوروں کے نام ہیں جن کو بتوں کے نام پہ مقدس سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے. لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں ہم کو تو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا کہ اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم میری بھی فیورٹ آیت ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کی بھی یہ فیورٹ آیت تھی. 105 کو ہائی لائٹ کر لیں، بعد میں اس کی تفسیر سنیے گا. اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو. جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا یا بتلا دے گا جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنو، اب دیکھنا سورۃ مائدہ میں بار بار یا ایھا الذین آمنو، یعنی آپ کی صورت ہے یہ. کیا تمہارے آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور وصیت کرنے کا وقت ہو. وہ دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہوں، خواہ تم سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں. اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو اور تمہیں موت آ جائے، اگر تم کو شبہ ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اس قسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے، اگرچہ کوئی قرابت دار بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے، ہم اس حالت میں سخت گناہ گار ہوں گے. پھر اگر اس کی اطلاع ہو کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن کے مقابلے میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا اور وہ شخص جو سب میں قریب تر ہیں جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی اس قسم سے زیادہ راست ہے اور ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا، ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے. یہ قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان کے قسمیں لینے کے بعد قسمیں الٹی پڑ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. سفر میں موت کے اثرات شروع ہو جائیں اور انسان نان مسلم ملک میں غیر مسلموں کے بیچ میں بھی رہتا ہو تو کیا کرے، وہ پڑھا بھی ہم نے اس آخری آیت میں. کیا پتہ چلا؟ آیت 101 سے 102 میں کچھ باتیں ہمارے لیے غور طلب تھی. پہلی بات ہے کہ حلال رزق کم بھی ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، حرام رزق کثیر بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے، اور کثرت سوال کافروں کا طرز عمل ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے کچھ سوال کیے اور بہت زیادہ ہی کیے تو آپ کو ناگواری ہوئی. آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا آج تم مجھ سے جو بات پوچھو گے میں بتاؤں گا، یعنی پوچھو اور کیا پوچھنا ہے. یہ انداز. اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو سب صحابہ سر اپنے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کو اوفینڈ کر دیا. استاد کو کبھی بھی زچ نہیں کرنا چاہیے، خود اپنا نقصان ہو جاتا ہے، دل سے پھر بات نہیں نکلتی. خیر پھر کیا ہوا؟ ایک صاحب جن کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا کسی اور کی طرف تاننے کے طور پہ منسوب نہ کیا جاتا تھا. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے باپ کون ہیں؟ یعنی وہ سمجھے ہی نہیں اور انہوں نے سوال پوچھ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حذیفہ. اب وہ سوال پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں. کسی نے کہا میرا باپ کدھر ہے؟ آپ نے کہا جہنم میں. اس پہ حضرت عمر اٹھے اور عرض کیا ہم اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، اور محمد سے کہ وہ سچے رسول ہیں. ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح خیر و شر کے معاملے میں نے کوئی دن نہیں دیکھا میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا، یعنی ویژولائز کرا دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت 6362 ہے۔ کیا پتہ چلا؟ زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے، جو علم ہے وہ لیجئے، خالی علم کے بغیر سوال جو ہوتا ہے نا ویسے ہی بیکار ہے، یہ چسکا ہوتا ہے، تو کیو اے سیشن زیادہ مؤثر نہیں ہوتے۔ صرف اس صورت میں فائدہ مند ہوں گے کہ پہلے آپ لیکچر کر لیں، سن لیں، پوری بات سمجھیں، پھر جو بات نہ سمجھے اس میں سے سوال پوچھ لیے جائیں۔ پھر اس میں بتوں کے نام پہ جانوروں کی بات ہوئی آیت 103 104 میں، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی بات ہوئی، اور باپ دادا کی تقلید کرنے کی بات ہوئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، اس کے بعض حصے دوسرے بعض حصوں کو کھائے جا رہے ہیں۔ میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں اس میں گھسیٹتا پھر رہا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے سانڈ چھوڑنے کی رسم ایجاد کی، یعنی بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر آیت 105 سے 108 میں اپنے لیے ذرا چند چیزوں کو دیکھیے گا۔ اس کا مضمون کیا ہے کہ اپنی اصلاح خود کرو۔ ہم اکثر اپنے شوہروں کا یا سسرال کا یا بچوں کا نام لے کر اپنے اوپر گناہوں کو جائز قرار دے دیتے ہیں یا غلط کاموں کو کرتے ہیں، تو اللہ نے اس آیت میں کھول کے بتا دیا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ہدایت پہ رہو، بڑے سے بڑا گمراہ شخص بھی نقصان نہیں کرے گا۔ اور اس کی بہت خوبصورت مثال حضرت آسیہ ہے۔ فرعون جیسا شوہر بھی ان کے دین اور ایمان میں کمی نہ کر سکا۔ ساری دنیا کے شوہروں کی دولت جمع ہو جائے اور ساری دنیا کے شوہروں کا ظلم جمع ہو جائے تو فرعون کا مقابلہ نہ کریں، لیکن بی بی آسیہ کو معرفت حق مل گئی تو وہ نہ دبی نہ جھکی نہ بکی۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان دے دے۔ پھر اس میں وصیت نامہ ہے جو سفر کے دوران میں موت کی صورت میں یا موت کے آثار کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جھوٹی قسموں پہ ممانعت ہے، ناحق مال کھانے پر وعید ہے، 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور استطاعت کے مطابق نیکیاں کرنے کا حکم ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو قصہ ہے نا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اگر آپ صحیح بخاری کی روایت 2780 پڑھ لیں تو اس میں اس کا پورا طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اسی موقع پہ آئی جو تمیم اور عدی لوگوں کا تھا۔ یہ ایک واقعہ تھا، اس کو بعد میں پڑھ لیجئے گا۔ ابھی اپنے لیے عمل کے نقطے نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے اندھی تقلید سے بچنا ہے، بلائنڈ فیتھ، بلائنڈ فالوشپ نہیں کرنی، گواہی کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، ظلم نہیں کرنا، ذاتی مفادات کے لیے حدود کو نہیں توڑنا اور اپنی فکر کرنی ہے۔ رکوع نمبر 5 آیت 109 سے 115 115 حضرت عیسیٰ کی حقیقی دعوت کہتے ہیں۔ اب یہاں سے نا سورت کا تتمہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورت مائدہ میں چونکہ بہت زیادہ تذکرہ بھی نصارہ کا ہوا، اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ سے جو وہ کھانے کی مطالبے کریں گے، جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا گیا، ان کے ساتھ جو مائدہ کا ہے، تو اب یہاں سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کو یہاں سے اٹھا کر نا میدان محشر میں لے جایا جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، یعنی گھبراہٹ کی وجہ سے اور ادب کی وجہ سے یہ جملہ کہیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم میرا ہی نام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جبکہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے جس سے وہ پرند بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جبکہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا تھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا سوائے کھلے جادو کے یہ تو کچھ بھی اور نہیں، اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا تھا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اب گواہ رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں، یعنی پارشل اطاعت نہیں، فل بات مانتے ہم۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان یعنی کھانا اتارے، دسترخوان؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے۔
اور ہمارا یقین اور بڑھ جائے، اور یہ کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو ہمارے بعد والے ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے، یعنی عید کا دن آ جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد ناحق شناسی کرے، پھر یہاں نوٹ کیجئے گا مما عرفوا من الحق کو، انہوں نے حق کو نہیں پہچانا تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ فرمایا جو حق کو نہ پہچانے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ کیا پتہ چلا؟ قیامت کا منظر ہے۔ آیت 109 میں قیامت کے دن جو انبیاء کرام سے سوال جواب ہونے ہیں ان کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ اور حواریوں کے ایمان کا بھی ذکر ہے، اور بنی اسرائیل پر عذاب کی وجہ حق کو نہ پہچانا، بنی اسرائیل کی ناشکری کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل پر عذاب الہی کا تذکرہ۔ آپ پر ان آیتوں کو سن کر کیا کریں؟ رسولوں کے معجزات پر ایمان لائیں، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اس کا یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ بہترین رزاق ہے، اور نفسیاتی رکاوٹوں کا شکار نہیں ہونا، سیدھے چلتے جائیے، اللہ کی بات سن کر مانتے جائیے، پھر اللہ کی انعامات کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی رکوع نمبر 6، اللہ کی بندگی، آیت نمبر 116 سے 120۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں تو تجھ کو اس سے پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو تو کسی طرح سے یہ بات زیبا نہ تھی کہ میں ایسی بات کہتا جس کو کہنے کا مجھ کو کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے، اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کے جاننے والا تو ہی ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے، اور آج ان سے نسبت رکھنے والوں کا عقیدہ کیا بن چکا۔ یہی ہوتا ہے عام طور پہ، میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی بری خبر رکھتا ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف فرما دے تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ مراد کیا کہ نہ پکڑ، نبیوں کو اتنی محبت ہوتی ہے اپنی قوموں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش، اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس آیت کو نوٹ کیجئے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں میں اور زمین میں اور ان سب چیزوں میں جو اس میں موجود ہیں، اور وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت نصارہ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے دنیا میں یہ ساری باتیں بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جان لو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو دیکھا، اور مواحدین کے لیے خوشخبریاں، سچے لوگوں کو یہاں مواحدین کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی جو دعا ہے اس کے بارے میں آیت 116 میں ہے۔ حضرت ابو ذر سے ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک رات نماز پڑھی اور صبح تک ایک ہی آیت کی تلاوت کے ساتھ رکوع و سجود کرتے رہے، اور وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ آپ دیکھیے کہ نبی ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ دعا آخرت کے لیے بھی چھپا لی کہ میں وہاں مانگوں گا اپنی امت کے لیے۔ خیر جب صبح ہوئی تو میں نے کہا، اللہ کے رسول آپ صبح تک ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے اور اسی کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کا سوال کیا جو اس نے مجھے عطا کر دیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔
مسند احمد کی روایت ہے 1609. تو آج سے پھر اپنے آپ کو شرک پروف کیجئے تاکہ اللہ کے نبی کی سفارش کے حقدار بن جائیں، ورنہ کہیں شکایت نہ لگ جائے. سورۃ فرقان میں پڑھیں گے آگے جا کر. کیا پتہ چلا؟ اس رکوع سے رضا الہی کو پانا ہے، اور خاص طور پہ دیکھیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہمارے تھیم کے ساتھ میچ ہوتی ہوئی آیتیں ہیں. کریں کیا؟ بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اللہ کا گواہ بننا ہے، سچائی کی روش اختیار کرنی ہے، اور اللہ کی ہر چیز پر قدرت ہے اس پہ اپنے ایمان کو جمانا ہے، اللہ کی ہر چیز پر نگرانی کو محسوس کرنا ہے، اور ناحق باتوں سے رکنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے. تو یہ سورۃ مائدہ جو ایک بڑی پروفاؤنڈ سورت تھی، یہ پوری ہوتی ہے. بہت دن سے، یعنی جب سے ہی قرآن شروع ہوا ہے، ہم لوگ مدنی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور مدنی صورتیں بہت احکامات والی، طویل آیتوں والی، کبھی کبھی بوجھل احکامات کی بھی ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ سورۃ مائدہ میں تو آپ نے یا ایھا الذین آمنوا سے اتنی زیادہ آیتیں سن لی کہ اب اس کے بعد آپ کو ایک تھوڑا سا ریلیکسیشن ملے گا. کس میں؟ سورۃ الانعام میں.